اللہ کی طرف متوجہ ہے ہی۔ اب دل کے موبائل کو کھولیں، بس کے موبائلوں کو بند کریں، اس پر روئیں کہ ہمارا دل کا موبائل کیوں بند ہے۔ جس دل کا اللہ سے تعلق تھا، جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے ملاقات آسان ہوتی ہے، تعلق نہیں ہوتا تو ملاقات بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے سب بہت بہتر ہیں۔ ایک حکم ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے، اتنا مجمع دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کرتا، یہ مجھ سے بہت افضل ہے، بلکہ جو سائے میں ہے وہ بھی افضل ہے۔ توبہ تو سب کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے ہدایات دی ان پر عمل کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اصلی توبہ کیا ہے؟ مجھ سے ایک نوجوان نے کہا میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتلاؤ۔ میں نے کہا اس کے وظیفے نہیں ہیں، اس کا استغفار ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے، میں اس کو گناہ بھی سمجھتا ہوں، مجھے علم ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور رو کے توبہ بھی کی ہے، پھر بھی وہ گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے توبہ نہیں کی؟ جب اس نے اصرار کیا تو میں نے کہا سن، توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والی جگہ اور ماحول کو چھوڑ دے۔ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ گناہ والے ماحول سے علیحدہ ہو جائے، یا تو ایسی محنت ہو کہ یہ ماحول بدل جائے، اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر اس آگ سے خود پرہیز کرے، اور ان کو برا نہ سمجھے، اپنے آپ کو برا سمجھے کہ میں نے ان پر محنت نہیں کی، کمی میری ہے، کمی میری ہے۔ اس واسطے اللہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بندوں سے مانگتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتے اس سے خوش ہوتے ہیں، ایسی ہے نا؟ ہاں، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اس کی خوشی دینے میں ہے، وہ بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، بہت سخی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ آواز دے رہے ہیں باز آؤ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گر بت پرستی باز آ، یہ درگہ مادر گہ ناد امیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، وہ بار بار بلا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم میں نے دیکھا ہے شب قدر کے متعلق کہ سارے آسمان کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ ایک آواز سننے کے لیے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز عرش پر نہیں ہے، آسمانوں پر نہیں ہے، کیونکہ آسمانوں پر کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے، عرش پر کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے، گناہگار زمین پر رہتے ہیں۔ اور جو فرمایا انین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، گناہگاروں کے رونے کی آواز تسبیح والوں کی گونج سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ گناہگاروں کی رونے کی آواز مجھے تسبیح والوں کی گونج سے بھی، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ پڑھے، لیکن گناہگار کی رونے کی آواز اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیونکہ جو سبحان اللہ ذکر کر رہا ہے وہ کچھ دیکھتا ہے کہ میں بھی کچھ کر رہا ہوں، اور جو گناہگار ہے کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
خالی ہاتھ آیا، کمر پر بہت بوجھ ہے، استحقاق کوئی نہیں ہے، اپنے فضل سے یا اللہ تو معاف فرمائی دے، اپنے فضل سے تو معاف فرما دے۔ اللہ میری نحوست سے اس مجمع کو محفوظ فرمائے اور اس مجمع کی خیریں مجھے بھی نصیب فرمائے، ساری امت کو نصیب فرمائے اور سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک غیب سے دور فرما دے۔ اس واسطے باتیں ہوئی کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے، میں یہ جملے کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور میں انتظار میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے، ان سے میں اجازت چاہوں گا کہ میں جسمانی بھی مریض ہوں، روحانی بھی مریض ہوں، ہاں یہ قوی غذا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، کسی اور سے دعا کرائیں، لیکن چونکہ طے ہوا ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے نہیں ہے، ہاں تو یہ روسیہ تمہارے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے درود شریف پڑھ، درود شریف پڑھ۔